آپ ہمارے چینل روشنی کے افسانے کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو انہیں لائک کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص الانبیاء کی روایت ہے کہ شب معراج جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان چہارم پر پہنچے تو ملک الموت نے حاضر ہو کر آپ کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت سے دریافت کیا کہ کیا کبھی کسی کی روح کو قبض کرتے ہوئے تجھے ترس بھی آیا ہے؟ ملک الموت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، 2 مرتبہ میں 2 روحیں قبض کرتے ہوئے رو پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کون سا مقام ہے اور کس کی روح کو قبض کرتے ہوئے تو رو پڑا تھا؟ تفصیل سے بیان کر۔ ملک الموت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک بار ایک کشتی سمندر میں رواں دواں جا رہی تھی کہ سمندر میں طوفان آ گیا۔ خداوند عالم نے مجھے حکم دیا کہ کشتی کو پر مار کر غرق کر دو۔ میں نے کشتی کو پر مار کر توڑ دیا، سوائے ایک حاملہ عورت کے سب کی روحوں کو میں نے قبض کر لیا۔ وہ حاملہ عورت ایک تختے پر بچ گئی۔ اس عورت کو سمندر کی لہروں میں 3 دن گزر گئے۔ 3 دن کے بعد اس عورت کا حمل وضع ہوا۔ قدرت نے اسے ایک خوبصورت لڑکا عطا کیا۔ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو خداوند عالم کا حکم ہوا کہ اس عورت کی روح کو قبض کر لے۔ یا رسول اللہ، اس عورت کی روح کو قبض کرتے ہوئے میں رو پڑا کہ چاروں طرف پانی ہی پانی ہے، اس میں ایک دن کے بچے کا کون وارث اور محافظ ہوگا؟ اور دوسری مرتبہ شداد کی روح کو قبض کرتے ہوئے میں رو پڑا۔ شداد کے بارے میں مختصر عرض کرتی چلوں۔ شداد حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں قوم عاد کا بادشاہ تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن اس نے اور اس کی قوم نے انکار کر دیا۔ شداد کے پاس بے شمار لاؤ لشکر تھا اور وسیع و عریض اس کی حکومت تھی۔ اس کے پاس سونے اور چاندی کے بڑے خزانے تھے۔ ان سب چیزوں نے اسے غرور میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ حضرت ہود علیہ السلام سے اس جنت کے بارے میں سن چکا تھا جو اللہ پر ایمان رکھنے والے نیک بندوں کو ملے گی۔ اس نے اپنی سلطنت میں ہی جنت بنانے کا اعلان کر دیا۔ اس نے اپنی سلطنت میں ان تمام لوگوں کو جمع کیا جو اس کے خیال کے مطابق زمین پر جنت بنا سکتے تھے جو اس کے ذہن میں چل رہی تھی۔ اس نے جن لوگوں کو جنت بنانے کا حکم دیا انہیں جنت کا ڈیزائن بھی سمجھا دیا۔ اس نے وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بھی بنانے کا حکم دیا۔ اس نے یہ حکم بھی دیا کہ سونے اور چاندی کی اینٹیں بنوا کر لائی جائیں اور انہیں جنت میں لگا دیا جائے۔ اس نے اینٹوں کے ساتھ ساتھ قیمتی جواہرات کا استعمال کرنے کا حکم بھی دیا، لہٰذا اس کے حکم پر زمین پر جنت بننا شروع ہو گئی۔ 1,00,000 آدمی 100 سال تک جنت کو تعمیر کرتا رہا۔ جب جنت تیار ہو گئی، جب وہاں سورج کی روشنی پڑتی تو اتنی چمک پیدا ہوتی کہ نظر نہ ٹکتی۔ مصنوعی جنت کی اونچی دیواریں سارا دن چمکتی رہتی۔ اس جنت میں 1000 محل تھے اور ہر محل کے 1000 ستون تھے، اور ہر ستون ایسا تھا کہ جس پر چمکدار اور قیمتی جواہرات لگے تھے، اور شداد کی خواہش پر جنت میں دودھ اور شہد کی نہریں بھی جاری کر دی گئی تھیں۔ اور جب جنت تیار ہو گئی، شداد اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھنے کے لیے دروازہ جنت پر پہنچا تو ملک الموت کہتا ہے کہ مجھے خداوند عالم کا حکم ہوا کہ شداد ملعون کی روح کو قبض کر لے، کیونکہ ملعونوں کو جنت میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب ملک الموت نے یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو خداوند عالم کی طرف سے وحی ہوئی، اے میرے حبیب، یہ میری قدرت کاملہ کے کرشمے ہیں کہ جو بچہ سمندر کی لہروں پر اکیلا رہ گیا تھا، میں نے اس کے ساتھ یہ احسان کیا کہ سمندر کی لہروں کو حکم دیا کہ تختے کو کنارے پر لگا دو۔ بچہ تختے پر کنارے لگا۔ میں نے ایک پرندے کو حکم دیا کہ بچے کو اٹھا کر ایک درخت کے نیچے ڈال دے۔ پھر میں نے ایک ہرنی کے دل میں بچے کی الفت ڈال دی۔
کہ وہ اس بچے کو دودھ پلائے۔ میں خالق نے گرمی، سردی، بیماری سے بھی بچے کو محفوظ رکھا۔ 3 سال تک وہ بچہ اس جنگل میں پلتا رہا۔ 3 سال کے بعد ایک قافلہ کہیں جا رہا تھا۔ وہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا اور ایک انسانی شکل کے بچے کو پا کر ساتھ لے گئے۔ میں نے اس بچے کو صحت اور جوانی وافر عطا کی اور دنیا کی بادشاہت سے سرفراز کیا۔ میرے حبیب یہ وہی شداد ہے جس نے میرے مقابلے میں جنت بنائی اور خدائی کا دعویٰ کیا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ شداد کے ساتھ اس کی ساری قوم بھی ہلاک ہو گئی اور خداوند عالم نے اس جنت کو دنیا والوں کی نگاہوں سے پوشیدہ کر دیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن کے لوگوں کو چمکدار روشنی دکھائی دیتی ہے، جس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہ روشنی اسی جنت کی ہے۔ معزز سامعین، ہمیں مال و دولت کے غرور اور گمانڈ میں سرکشی اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ دل میں خوف خدا رکھ کر تواضع اور انکساری کو اپنی عادت بنائیں اور جہاں تک ہو سکے اپنی زندگی میں اچھے اعمال کرتے رہنا چاہیے۔